تو جوئی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. کچھ میں نے چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ایک تو مقاصد جو امریکہ کے پورے نہیں ہوئے, اور اب حالت یہاں پر آ گئی یہ ہے کہ وہ جو جنگ ایران پر تیل پہ کنٹرول یا پھر ایٹمی پروگرام پر کنٹرول یا پھر رجیم چینج یا ان سب سے ہٹ کے اب ہرمز کے کنٹرول تک آ پہنچی, اور اس کے اوپر ابھی آپریشن پروجیکٹ فریڈم جو چل رہا ہے دیٹ از انڈر وے. تو کیا کہاں مطلب ایک سی سو, ایک لمحے لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے, ایک لمحے لگتا ہے کہ جنگ پھر سے دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو وونڈ ہے وہ تو ابھی بلیڈ کر رہا ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہوگی یہ بات, لیکن اب یہ ایک دم ایسکلیٹ کرتی ہے یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے پرائیویٹ یا آفیشیل آمنے سامنے یا تھرڈ پارٹی جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں اگر ہو جاتا ہے, اور بالآخر ہو سکتا ہے یو این میں جانا پڑے سب کو تاکہ اس کی اور سینکٹیٹی ہو جائے, لیکن ان کو جنگ کی حالت کو ختم کرنا ہے, اچھا, اور جنگ کے نقصانات سے نکلنا ہے, اور ایران کو ایک باعزت طریقے سے دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور امریکہ کو ابھی نہ تو کوئی سپر پاور کے سٹیٹس سے گرا رہا ہے, نو بڈی انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں یا ان کا کم ہو جائے, لیکن ان کا جو روب دبدبا, ان کا جو ایک لسٹر تھا, ان کا جو بھرم تھا جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ضرور کمی آئی ہے. اور اس جنگ نے امریکہ کا فائدہ کوئی نہیں کیا میرے خیال میں. مسٹر اسحاق ستی اینڈ مسٹر خاور گومن بوتھ ول بیئر می آؤٹ کہ کوئی امریکہ کو اس جنگ کا فائدہ ہی نہیں ہوا, جتنا بھی ہوا ہے نقصانات ہی ہوئے ہیں. تو نقصان کرنے والے کاروبار سے تو آپ کو جلد از جلد نکلنا چاہیے. ابھی جو یہ آنیاں جانیاں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, روز ہی ابھی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ کام ہے کہ ایک دن میں 6 بیان جاری کرتے ہیں, کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, کہیں جلسے میں چلے جاتے ہیں, کہیں کچھ کر دیتے ہیں, کہیں ادھر حملے ہو جاتے ہیں. آج پھر کوئی واقعہ ہوا ہے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے, وہاں پہ کسی نے شوٹنگ. تو یہ کوئی سچویشن جو ہے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس وقت تک کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی امریکنز کی طرف سے. خاور صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو ان کے جو ٹروتھ سوشل پر بیانات ہوتے تھے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات کو جو وہ دیتے ہیں ان کو سنجیدہ نہ لیا جائے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ دیکھا جائے. اب تو وہ بیانات بھی ایسے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے پیراگرافز لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے تو میں پھر بھی پڑھ دیتا تھا, اب مجھے وہ وقت کا ضیاع لگتا ہے, تو اس لیے میں کچھ اس کا کرکس نکال کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو یہ واٹ از ہیپننگ ایکچولی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا اسکورٹ مشن چل رہا ہے وہاں پر؟ کیا آخر اب پروجیکٹ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاور پروجیکٹ کرنے کے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جیسے چوہدری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے نقصانات ہو گئے تو یو موو اوے, لیکن جب آپ کے پاس پاور کا ایک ایسا نشہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ہارڈر اور ٹرائی اگین. نہیں, وہ جویدہ ہوتا ہے. مطلب واٹس یور تھاٹ؟ دیکھیں آپ کی بات جو یہ ہے کہ آج نیو یارک ٹائم کے اندر, جو پاکستان کے اندر نیو یارک ٹائم چھپتا ہے, ایک بیان کوٹ ہوا ہے, ڈائریکٹ ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, کوٹ ان کوٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ فلوریڈا کے اندر کہیں خطاب کر رہے تھے, وہ اپنے خطاب کے دوران لوگوں کو یہ کہتے ہیں, ویری ریسنٹلی, ایران جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ویری ریسنٹلی آئی ہیو ڈن سم تھنگ بریو اور فولش, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی تھنک اٹس اسمارٹ اینڈ آئی ڈو اٹ اگین. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے جو کیا ہے یہ بریو ہے, یہ فولش ہے. وہ فولش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے کہ یہ اسمارٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے بھی ایسی حرکت کر سکتا ہوں. تو صدر ٹرمپ جو ہیں بری طرح اس وقت اس ایران جنگ کے اندر وہ پھنس چکے ہوئے ہیں, اور یہ غلط اسیسمنٹ ہے کہ جن کو پتہ نہیں تھا, ان کی تمام جو کابینہ نے بتایا تھا, ان کے سی اے کے چیف نے بتایا تھا, ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ان کو بتایا تھا, جنرل ڈین کین نے بتایا تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہمیں جنگ بیچ رہے ہیں یہ ہم پھنس جائیں گے, ایران کے اندر رجیم چینج نہیں ہوگی, ایران بہت بڑا ملک ہے, 90 ملین کی ان کی آبادی ہے, اور یہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو بعد میں جب پوچھا گیا, نیو یارک ٹائم کے اندر سٹوری بھی آئی کہ پھر کیوں ایسا کیا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ اپنی 6 سینس کے اوپر چلتے ہیں, تو ان کا خیال تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا,
اور اس جو اوور کانفیڈنس کے پیچھے وینزویلا کا ان کا آپریشن تھا 24 گھنٹے کے اندر وہ سارا کچھ طے ہو گیا اور ساری کی ساری حکومت وہاں پہ ان کے قبضے میں آ گئی. تو اس طرح کا ایک پلان ظاہر ہے ان کے سامنے رکھا گیا. صاحب ایک نقطہ آپ نے کہا, تذکرہ کیا کہ پوری کابینہ نے ان کو کہہ دیا تھا, لیکن آئی ڈس ایگری. کابینہ میں یہ جو پیٹ ہیگسیت, مارکو روبیو, میں نے میجورٹی کابینہ نے کہا ہے, مطلب تو یہ وہ لوگ تھے جن کا انفلوئنس زیادہ تھا. نے بھی یہ کہا تھا, انہوں نے کہا جی میری رائے کے اندر اس کے اوپر میں ضرور اپنی رائے دے سکتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو وی آر ود یو. باقی بھی سب نے میجورٹی کابینہ کا یہی کہنا, ان کا کہنے کا مقصد. وینس نے یہ کہا تھا, ایون روبیو نے بھی یہی کہا تھا. روبیو بھی اس کے اوپر درمیان میں تھا, لیکن ظاہر ہے ونس پریزیڈنٹ ڈیسائڈ سم تھنگ تو ایوری باڈی گوز ود دیٹ. سو نمبر 1. نمبر 2, اب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہاں سے چاہیے کیا, لینا کیا ہے. اب وہ اسی کے اوپر تو سارے آپشنز بھی وہ اپنے کر رہے ہیں. وہ ایک طرف اپنا وہاں پہ فلوٹیلا پورے کا پورا ساری فورسز کنسنٹریٹ کر رہا ہے, اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس کے علاوہ دھمکیاں لگا رہا ہے. کل بھی جس طرح بیان آیا اگر ہمارے جہازوں کے ساتھ ذرا چھیڑخانی کی گئی اور میں ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا. رات بھی آپ نے دیکھا ان کا جو بیان ہے. سو سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. اسی بیان کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ تجاویز میرے سامنے آئی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں کافی نرمی ظاہر کر رہا ہے, شو کر رہا ہے. سو وہ بھی بات ہے. ابھی عراقچی صاحب جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, تو یہ ایک ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے کہ جو تجاویز امریکہ نے ایران کو بھجوائی ہیں وہ تجاویز عراقچی صاحب لے کے, یہ منسٹر فار فارن افیئرز آف ایران جو عباس عراقچی ول وزٹ چائنا اپان انویٹیشن آن مائی, آج کی تاریخ وہ بتا رہے ہیں. سو وہ وہاں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو سائڈ بائی سائڈ چیزیں چل رہی ہیں. اب اگین جو $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو کیا ٹرافی ملے گی کہ وہ ٹرافی لے کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جو ہے اپنی عوام کے سامنے چلے جائیں. کیونکہ اب یہ بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا چائنا جانے سے پہلے صدر ٹرمپ اس کا حل نکال کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اس کے اوپر یہ سوال اٹھ